دیکھیں مانس تو کبھی بھی کوئی نہیں ہو پایا ہے، اور یعنی کہ وہ جو ان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا ہے وہ بھی مانس نہیں ہو سکے ہیں. تو مانس نہیں ہوتا، یہ ہماری خود فہمی اور خوش گمانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم چھوٹے سے وقت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. خان صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں یا برادران سے بھی درخواست کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائیں. ایوان میں آج آپ کے ایوان میں جاگیرداروں کی نمائندگی، کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہے ہیں، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہیں، آپ اور ہماری نمائندگی خاندان کر رہے ہیں. منسٹر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ساتھ MCA اب پورے کر رہے ہیں اپنے، تو اس لیے کچھ اس میں اور چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی آپ تو میں جگہ دوں گا ڈاکٹر صاحب کو. سر معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. میں اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں کہ جس تعلیمی ادارے کو میں حسرت سے بھرا ہوا بھار سے جاتا ہوا دیکھتا تھا، میں ایک ذمہ داری کے ساتھ آیا ہوں، لیکن شاید مجھے یہ ذمہ داری مجھے میری بینائی کو وہ اضافہ نہیں دے رہی جو ایک طالب علم کے حیثیت سے یہاں کے لوگوں کو ادب، آرٹ، زندگی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں آج آرٹ کے بہت سارے پہلوؤں کے بارے میں پہلی آگاہی مجھ سے ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں آنے والے وقت میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی مل کے دنیا کو عام آدمی کی شناخت کو مکمل طور پہ انسان کھو دے گا. وہ اپنی شناخت جو آرٹ سے وابستہ ہے، جو شاعری کر رہے ہیں، مصور ہیں، رنگوں کو پہچانتے ہیں، آوازوں کو پہچانتے ہیں، سر کو پہچانتے ہیں، شاید ان کی شناخت نہ مٹ سکے. اور ہمیں اس طرح کے تعلیمی ادارے جو روح کے ساتھ، خیال کے ساتھ، خواب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. اور میری خواہش ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے اس قابل کرے کہ کم سے کم اس عظیم الشان ادارے نے، جس نے اپنے 150 سال پورے کرنے ہیں پاک ملک میں اور پورے اپنی جگہ بنا کے رکھی ہے، ہر طرح کی تعصب، ہر طرح کے جو تنگ دلی ہے، اس کے بعد بھی اس کا اتنا گرو کر جانا، اور ایسے طالب علم جو ابھی جن کے میں کام دیکھ کے آ رہا ہوں جو کہ عالمی پہچان دے سکتے ہیں پاکستان کو، اس کا تعارف بڑا ضروری ہے. دعا کیجئے کہ پاکستان کی ان جگہوں پہ بھی جہاں تک NCA پہنچ نہیں سکا ہے اس کو ہم ممکن بنا سکیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے آج کی یہ جو محفل ہے، آج کی گفتگو ہے، آج کے ہمارے طالب علموں کو جو کام ہے وہی ہیڈنگ بنے، کوئی سیاسی باتیں نہ. جی کرنے مجبوری مجھے پتا ہے، آپ کی بھی ہماری. یہ بتائیے گا کہ حکومتی کمیٹی میں آپ شامل ہیں جی اور اپوزیشن تحریک صاحب کے ساتھ بات چیت بھی کا تسلسل شروع ہو چکا ہے، اسپیکر ریاست صدیقی پہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو کتنا کامیاب ہوتا دیکھتی کہ تسلسل کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ یہ کامیابی کے لیے نیت بڑی ضروری ہے، اور پوشیدہ نیتوں سے تو اللہ ہی واقف ہے، ہم سب واقف نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے سے نمٹنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے پہ تنقید اور تنقید، تبصرہ یعنی گالی دینے کے لیے بھی مذاکرات کی ضرورت ہے. بات چیت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا، ورنہ پھر دیر ہو جاتی ہے. 77 ہمیں یاد ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے دونوں طرف کی موجود سیاسی قوتوں نے فیصلہ کیا تو وقت گزر چکا تھا. وقت بڑا قیمتی ہے اور مذاکرات بڑے لازم ہیں. سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جن کی جڑیں عوام تک ہوں، ان سے نمٹنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ مکالمہ ہے، مذاکرات ہیں، اور یہ بات شروع کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ راستہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور دوسرا راستہ کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا خالد بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، تھوڑا سا یہ فرما دی کہ عمران خان صاحب کو بھی آپ الطاف بھائی اور نواز شریف کی طرح فی الحال سیاست سے مائنس دیکھ رہے ہیں ان فیوچر، جو آپ نے خود ہی کہا کہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا مذاکرات کی ناکامی کا؟ دیکھیں مانس تو کبھی بھی کوئی نہیں ہو پایا ہے، اور یعنی کہ وہ جو ان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا ہے وہ بھی مائنس نہیں ہو سکے ہیں. تو مائنس نہیں ہوتے ہیں، یہ ہماری خود فہمی اور خوش گمانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم چھوٹے سے وقت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو ایز اے ہول دیکھیں، پاکستان کے مستقبل کا دیکھیں، آنے والے 50 سالوں کا دیکھیں، تو پھر آپ کو اگر، لیکن ایک اور بات کہنے کی دیجیے کہ سیاستدان بھی جواب دہ ہیں نا سب کو. وہ بھی بتائیں کہ جتنی جمہوریت ہے، جیسی جمہوریت کیا غنیمت ہے؟ ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، اس کی ضرورت ہے.
تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اب ایسا ایوان ہو؟ میں تو خان صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں یا برادران سے بھی درخواست کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائیں. ایوان میں آج آپ کے ایوان میں جاگیرداروں کی نمائندگی کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے, مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے, آپ اور ہماری نمائندگی خاندان کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ یہ ایوان بنے ہیں پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے لیے زندگیوں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے, قوانین بنانے کے لیے. تو آپ جب تک وہ لوگ ایوانوں میں نہیں ہوں گے جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس سے نبرداز نہ رہا ہوں. کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا ہے جس نے لٹک کے بس میں سفر کیا ہو, کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا ہے جس نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی ہو, جو لائن میں لگ کر بالٹی سے پانی بھر کے لایا ہو, تاکہ آپ پاکستانی کے دکھ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے, وہ ایوان ہے پاکستان کا. خالد بھائی, مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں ترمیم پر اپنے مطالبات بنوا لیتے ہیں 8 سیٹیں ہونے کے باوجود. آپ کی تو ایک بڑی تعداد ہے. جناب میرا سوال سن لیں سر. جی میں جواب کے ساتھ دے ہی رہا ہوں, سوال میں سمجھ گیا. پاکستان کی جمہوریت کی مجبوریت, آپ کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات اور قومی انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے, وہ حکومت آپ کیوں نہیں پورا کرتی؟ وہ تو بہت جائز مطالبہ ہے. کیا آپ بنوانے میں ناکام ہے یا آپ سنجیدہ نہیں ہے اپنے جناب؟ مطالبہ بہت بڑا ہے. مطالبہ پاکستان کی عوام کے سپرد کرنا ہے. حکومت کیسے کرنے دیں گے جو لوگ 77 سال سے قابض ہیں؟ خاندانوں کی حکومت کو عوام تک لے جا کے دینا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم رہے نہ رہے یہ مطالبہ گرو کرتا رہے گا. ہمارا مطالبہ صرف ہے جس طرح قومی اور صوبائی حکومت ہے, اسی طرح عوام کی حکومت بھی ہو, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ بھی ہو, بلدیاتی حکومت بھی ہو, شہری علاقے حکومت بھی ہو, دیہی حکومت بھی ہو, جہاں جو کہ جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اہم بنیادی ضرورت اور عام بنیادی حقوق عوام تک پہنچا سکے. کیا آپ کو ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے؟ مقصد یہ ہے اس کو تیسری حکومت مانا جائے. جس طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, ایک عبوری وزیر اعظم, ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے, اسی طرح ایک نگراں میئر آئے, ایک نگراں ناظم آئے جو 90 دن کے اندر الیکشن کرائے. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ عام بنیادی جمہوریت 10 سال بعد آ رہی ہے, 15 سال بعد آ رہی ہے, ادھوری, عبوری, لنگڑی, لولی, گھسی پٹی آ رہی ہے. مشرف صاحب کے دور میں تھوڑی سی بہتر آئی تھی, اس کے نتائج سب دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی اکابرین نیچے چلے گئے تھے. جب تک نیچے نہیں جائیں گے جمہوریت اٹھ نہیں پائے گی. خالد بھائی, ایجوکیشن سے متعلق سوال ہے. آپ نے AI کی بات کی, ٹیکنالوجی کی بات کی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, تو ہماری یونیورسٹیز میں بات کر لیجیے تو وہ جب ریسرچ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے یونیورسٹیز کو پورا فنڈ نہیں رہتے, تو اب تک فنڈ مل جائیں گے کہ ہم دنیا کے برابر ٹیکنالوجی اور AI میں آ جائیں؟ ٹھیک ہے, ہم پہ کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے. میرے نزدیک پاکستان میں کوئی معاشی بحران نہیں ہے, پاکستان میں نیتوں کا بحران ہے. پاکستان میں بڑا مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کو دور کریں گے جب تک حالات صحیح نہیں ہونے والے. آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایجوکیشن کو ڈیوالو کر دیا تھا, تو ڈیوالو ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں صوبائی حکومتوں کی تھی کیا پوری ہو گئی ہیں؟ تعلیم کا معیار بڑھ گیا, یا اس وقت 3 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے؟ جو باقی لوگ جو بچے اسکول میں ہیں ان میں سے ہر 5 میں سے 4 بچہ جو ہے لرننگ پاورٹی کا شکار ہے. ہمارا مقابلہ آخری نمبر کے لیے پتہ نہیں کس ملک کے ساتھ ہے. ہائر ایجوکیشن تو آپ کے پاس, ہائر ایجوکیشن اب ہر صوبائی حکومت کے پاس ہے. وفاقی HSC وہاں بھی ہے نا, یہی تو پرابلم ہے. 18ویں ترمیم کے بعد HSC صرف وفاق میں ہونا چاہیے تھا, صوبوں نے بھی اپنی HSC بنا لی ہے. تو یہ کانٹرڈکشن, یہ ڈیکاٹمی جو ہے وہ تعلیم کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے. اگر لگتا ہے کہ صوبے تعلیم کے معاملے میں مکمل طور پہ جو بہتری آنی تھی نہیں تھی, وہ وفاق جن کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کہاں پیسے لگنے چاہیے وہ صوبوں سے روک کر ہی لگائیں نا ڈائریکٹلی. ویسے تو پہلے ایسا 18ویں ترمیم سے پہلے بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں تھے. تو میرا خیال ہے ہمیں پھر یقین کر لینا چاہیے کہ ہم ایک جاگیردارانہ معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہماری جمہوریت جاگیردارانہ جمہوریت ہے, جہاں تعلیم خطرہ ہے ان کے لیے, جہالت پہ, غربت پہ, مایوسی پر, عدم مساوات پر, بے انصافی پہ پلتی ہے جو جس طرح کی جمہوریت, اس میں اسی طرح کے اثرات آئیں گے. اور اس کے لیے
اب کوئی نہیں آنے والا پاکستان کی عام عوام کو کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کن جدوجہد کا شکار میں شامل ہونا چاہیے. ہے وفاق کے اور جو صوبائی اختیارات مل گئے ہیں جیسے تو کیا آپ نے یہ بات ایمان میں کی ہے کیا 10 بار. اسی لیے دیکھیں 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی, اس میں ہو گئی ایکیومولیشن آف پاور. ڈیولوشن آف پاور یہ ہوگی جب تک اختیارات اور وسائل عام غریب انسان کی دہلیز تک نہ پہنچ جائیں, اس کی کوشش کیجیے. تو سر یہ بتائیے کہ کیا آپ اب فیڈرل منسٹر بھی ہیں تو کیا آپ ایجوکیشن کی کوئی نئی پالیسی متعارف کرانے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی ہم نے دوسرا یہ بھی بتائیے کہ ساتھ ساتھ آپ کا خلق کراچی سے ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کراچی میں آپ کے جو مطالبات ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کچھ بہتری آئی ہے؟ لوگوں کا مسائل تو جو کہ کیوں ہے کراچی میں؟ ایسا ہی ہے کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد لوگوں کو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے. اس صوبہ پنجاب میں ایک لوور پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, اپر پنجاب ہے, تینوں کے ہی وزیر اعلیٰ آئے ہوں گے. اسی طرح کے پی کے ہے, وہاں پر ہزارہ بیلٹ سے بھی وزیر اعلیٰ آتے رہے اور پختون بیلٹ سے بھی, لیکن سندھ کے اندر یہ الاؤ نہیں ہے. ہم کئی بار ایک ایسی مخلوط حکومتوں میں رہے جہاں 70% ہمارے اراکین تھے, لیکن ہم سے کہا گیا ہے کہ نہیں, یہاں پر وزارت اعلیٰ کسی ایک ہی لسانی اکائی کا اختیار ہے. اس طرح جناب گھر نہیں چلتے. سندھ میں دو طبقے ہیں, ایک وہ جو سندھ کے بجٹ کا 97 پیدا کر کے دیتا ہے اور دوسرا وہ جو خرچ کرتے ہیں. اس طرح گھر نہیں چلتے, صوبے اور ملک کیسے چلیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ کے پاس کچھ کالے کے لیے ہے یا صرف اچھا, ایک تو جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کو اسکول تھے, لیکن اس کے باوجود 18ویں ترمیم کے باوجود وفاقی حکومت کے پاس جو ایجوکیشن کی منسٹری سے صرف کچھ ہی علاقے مستفید ہو سکیں, اس سے پورے پاکستان کو کرنا. خالد صاحب ایک جملے سوال. حکومت وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ تعلیم اور صحت تو یہ تو مخیر لوگوں کا کام ہے, وہ چلائیں گے اداروں کو, حکومت کو نہیں میں چلانا ان سے چاہیے. پوچھتا ہوں, تو یہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں ان سے بات کر کے بتاتا ہوں. کے بعد 5 جولائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بات گشت ہو رہی ہے کہ مذاکرات سیاستدانوں نے ناکام کر دیے, تو اللہ نہ کرے 5 جولائی کی 5 جولائی کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں جی, مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا. پاکستان میں کراچی میں 2 طرح کے پانیوں کی کمی ہے, ایک تو نل میں آنے والے کی, دوسری آنکھوں کے پانی کی. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.